حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انبیاء کرام کے واقعات میں ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی زندگی معجزات، حکمت، صبر اور دعوت حق سے بھرپور ہے۔ ذیل میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا، جو نہایت پاکیزہ، عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی تھیں۔ وہ بچپن ہی سے عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور بیت المقدس میں رہ کر اللہ کی بندگی کرتی تھیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور اللہ کی پناہ مانگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا کہ بغیر باپ کے ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ پیدائش کا واقعہ: جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام ایک تنہا جگہ چلی گئیں۔ ددنزے کے وقت وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں اور تکلیف کی شدت سے کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تسلی کے لیے آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، اور اللہ نے انہیں صبر عطا فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، گود میں کلام کرنا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دینے کے بجائے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم ایک بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں ہے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز اور ذکر کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جس نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکدامنی کو ثابت کر دیا۔ بچپن اور نبوت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے غیر معمولی صفات کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ جوانی کو پہنچنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ معجزات: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی عظیم معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگ آپ کی نبوت کو پہچان سکیں۔ مردوں کو زندہ کرنا: آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اندھوں کو بینا کرنا: پیدائشی اندھوں کو شفا دیتے تھے۔ کوڑیوں کو ٹھیک کرنا: لا علاج بیماریوں کا علاج اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ مٹی سے پرندہ بنانا: آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ غیب کی خبریں دینا: لوگوں کو ان کے گھروں میں موجود چیزوں کی خبر دیتے تھے۔ یہ تمام معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے تھے، اور آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ بنی اسرائیل کی مخالفت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کچھ لوگوں نے قبول کیا لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ خاص طور پر علماء اور سردار اب سے حسد کرنے لگے کیونکہ ان کی عزت اور مقام کو خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے اب کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور لوگوں کو اب کے خلاف بھڑکایا۔ حوارین: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند سچے ساتھی تھے جنہیں حوارین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اب گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مائدہ کا واقعہ: حوارین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان نازل ہو جائے تاکہ ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان نازل فرمایا، لیکن ساتھ ہی تنبیہ بھی کی کہ اگر اس کے بعد بھی کسی نے ناشکری کی تو اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ قتل کی سازش اور آسمان پر اٹھایا جانا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے رومی حکومت کو بھی اس میں شامل کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ قرآن کے مطابق انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ایک اور شخص کو ان کی شکل دے دی گئی جسے لوگوں نے سولی دے دی۔ قیامت سے پہلے واپسی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، انصاف قائم کریں گے، اور دنیا میں امن و سلامتی کا دور قائم ہوگا۔ تعلیمات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہایت پاکیزہ اور اخلاقی تھیں۔ اللہ کی عبادت کرو، سچائی اختیار کرو، عاجزی اپناؤ، دنیا کی محبت سے بچو، لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ سبق اور نصیحت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، صبر اور توکل کامیابی کی کنجی ہے۔ حق کی دعوت میں مشکلات آتی ہیں، سچے لوگ ہمیشہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، معجزات بھی انکار کرنے والوں کو نہیں بدل سکتے۔ اختتامیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایمان، صبر، معجزات اور حق کی دعوت کا عظیم نمونہ ہے۔ اپنے مشکل حالات میں بھی اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔